بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائے شافی کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ روئے زمین پر کھیتی باڑی صدیوں سے انسان کی ضرورت اور پیشہ رہا ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ زمین پر کھیتی باڑی کا یہ سلسلہ کب اور کس نے شروع کیا؟ اگر نہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ زمین پر بویا جانے والا پہلا درخت کون سا تھا اور یہ کس نے لگایا تھا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ روئے زمیں پر سب سے پہلے کھیتی باڑی یا کاشتکاری کا طریقہ کار متعارف کروانے والے حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت شیث علیہ السلام کے بیٹے انوش تھے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت شیث علیہ السلام کے فرزند کو اس کام کی ابتدا کرنے کی فضیلت عطا کی گئی۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ انوش نے اس بیاباں زمین کو نہ صرف یہ کہ سرسبز و شاداب کر کے مثل جنت بنایا، بلکہ کاشتکاری کی راہ دکھا کر انسانوں کو کھانے پینے کا سامان زندگی حاصل کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا۔ عباسی خلفاء کے دور کی پہلی مستند تاریخی کتاب میں کہا گیا ہے کہ انوش وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے دانے کھجور کو زمین میں ڈال کر اگایا اور اس طرح روئے زمین پر پہلا کھجور کا درخت معرض وجود میں آیا۔ کھجور کا درخت اکثر مذاہب میں مقدس مانا جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ نہ صرف قرآن حکیم میں بلکہ دیگر مقدس کتابوں میں بھی کیا گیا ہے۔ یہ وہی درخت ہے جس کے تنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ٹیک لگا کر خطاب فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں ممبر تیار کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جلوہ فروز ہوئے تو درخت کا یہ تنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں گریہ بیزاری کرنے لگا۔ اس گریہ بیزاری میں اس قدر درد تھا کہ تمام اہل مسجد آبدیدہ ہو گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کھجور کا خشک تنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں کچھ اس طرح رویا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے کھو جانے پر روتا ہے۔ اونٹنی کے بچے کے اس طرح رونے کو عربی میں حنانہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب مؤخر کر کے تنے کے پاس تشریف لائے اور اسے سینے سے لگاتے ہوئے صحابہ سے فرمایا کہ میں اگر اسے دلاسا نہ دیتا تو یہ قیامت تک میری جدائی کے غم میں روتا رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے تنے سے دریافت کیا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے جنت میں سرسبز و شاداب درخت بنا کر اگا دوں؟ تو جنت کی بہاروں کے مزے لوٹے اور جنتی تیرا پھل کھائیں۔ درخت کے خوش تنے نے اس انعام کو قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اسے مسجد نبوی میں ممبر کے قریب دفن کر دیا گیا۔ اب اسی جگہ ایک ستون ہے جسے ستون حنانہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کھجور کے درخت کا اصل وطن جزیرہ نمائے عرب ہے۔ یہاں کی مٹی اور آب و ہوا کھجور کے درخت کے لیے نہایت مناسب اور متناسب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس خطہ زمین پر یہ درخت نہایت آسانی سے نشو و نما پاتا ہے۔ حضر موت کی وادیوں میں یہ درخت خود بخود اگتا ہے اور وادیوں اور چشموں کے گرد جا بجا کھجوروں کے باغات اور نخلستان دیکھے جا سکتے ہیں۔ ماہرین نباتات کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 5000 کھجور کی اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں صرف سعودی عرب میں کھجور کی 400 سے زائد اقسام پیدا ہوتی ہیں۔ سعودی عرب کے علاوہ مصر، ایران، عراق، پاکستان، اسپین، اٹلی، چین، لبنان، روس اور دیگر کئی ممالک میں بھی کھجور کی کاشت کی جاتی ہے۔ سعودی عرب کے زرعی ادارے برائے شماریات کی 2019 کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت مملکت میں تقریباً 3 کروڑ 43 لاکھ کھجور کے درخت موجود ہیں۔ یہاں کی عنبر، عجوہ، صفاوی، مبروم، سکری، ربیعہ، شلابی اور دیگر کئی اقسام کی کھجوریں دنیا بھر میں اپنے لاجواب اور شیریں ذائقے کی وجہ سے مشہور ہیں۔ عجوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرغوب تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مدینہ منورہ میں اس کے درخت لگائے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حجاز مقدس میں مدینہ منورہ کی عجوہ کھجور کا ذائقہ بے مثل اور لاجواب ہے، اور دنیا کی کوئی کھجور لذت اور ذائقے میں مدینہ منورہ کی عجوہ کھجور کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کھجور کا درخت درختوں کی قدیم ترین نسل میں سے ہے۔ اس درخت کو دیگر درختوں کی طرح ابتدا میں بہت زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پانی کی تلاش میں اس کی جڑیں گہری اور مضبوط ہوتی جاتی ہیں۔
درخت کی لمبائی عموماً 30 سے 40 فٹ یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس کے پتے لمبے اور نوکیلے ہوتے ہیں۔ درخت کے پتے خشک ہو کر جھڑتے نہیں، بلکہ یہی پتے خشک اور سخت ہو کر درخت کا تنا بننے کا سبب بنتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کھجور کا درخت زمین میں بیج ڈالنے کے 4 سے 5 سال بعد پھل دینا شروع کر دیتا ہے۔ درخت کی اوسط عمر 100 سے 200 سال تک ہوتی ہے، جبکہ ایک کھجور کے درخت سے ایک سال میں 40 سے 50 کلو گرام تک کھجور کی پیداوار حاصل کی جاتی ہے۔ درخت میں پھل خوشوں اور گچھوں کی شکل میں لگتا ہے، جو دیکھنے میں نہایت بھلے اور خوشنما لگتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قیصر روم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا، جس میں اس نے کہا کہ میرے قاصد جو آپ کے پاس گئے تھے وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے ہاں ایک ایسا درخت پایا جاتا ہے جو کسی دوسرے درخت سے پیدا نہیں ہوا۔ اس کے خوشے جب پھٹتے ہیں تو اس میں سے موتی کے دانے نکلتے ہیں، پھر وہ سبز ہو کر زمرد سبز بن جاتے ہیں، اور جب سرخ ہوتے ہیں تو یاقوت سرخ بن جاتے ہیں، پک کر فالودہ اور خشک ہو کر مقیم کی غذا اور مسافر کے لیے زیادہ راہ بن جاتے ہیں۔ اگر تو میرا قاصد سچا ہے تو میرے نزدیک یہ جنت کا ایک درخت ہے۔ جواباً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیصر روم کو لکھا، تیرے قاصد نے سچ کہا ہے، یہ درخت ہمارے ہاں موجود ہے، اور یہ وہی درخت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے پیدا فرمایا۔ پس تجھے چاہیے کہ تو اللہ رب العزت سے ڈر اور عیسیٰ ابن مریم کو معبود نہ بنا۔ کھجور کے درخت کے لیے یہ بات بھی مشہور ہے کہ یہ کافی حد تک حیوانات سے مشابہت رکھتا ہے۔ عام درختوں کے برعکس اگر اس کا سر کٹ جائے تو مر جاتا ہے، اگرچہ زمین میں اس کی جڑ موجود رہے، لیکن اگر اس کا سر سلامت ہے تو بقیہ حصہ حتیٰ کہ اگر جڑ بھی کٹ جائے تو زندہ رہتا ہے۔ عربوں کے ہاں کھجور اور کھجور کے درخت کی بڑی اہمیت ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کے قومی نشان میں تلوار کے ساتھ ساتھ کھجور کا درخت بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ کھجور اہل عرب کی مرغوب غذاؤں میں سے ایک غذا ہے۔ اس کا تنا، پھل، پتے، حتیٰ کہ گٹلی بھی ان کے کسی نہ کسی کام آتی ہے۔ اس کے پتوں سے چٹائیاں، ٹوکریاں اور دیگر اشیاء بنائی جاتی ہیں، جبکہ سوکھے اور خشک پتے مکانوں اور سائبانوں کے لیے چھت کا کام کرتے ہیں۔ سعودی عرب کھجور کی پیداوار کے حوالے سے دنیا بھر میں ایک منفرد شناخت رکھتا ہے۔ یہاں قصیم، حائل، الجوف، تبوک اور مدینہ منورہ میں کثرت سے کھجور کے درخت اور باغات دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ درخت نہ صرف ایک ہی شہر کی خوبصورتی میں اضافے کا سبب ہیں، بلکہ فضائی آلودگی سے بچنے کا بھی مؤثر ذریعہ ہیں۔ کھجور کے باغ کو عربی میں نخیل کہا جاتا ہے۔ باغ میں گھنے درختوں کے خوبصورت پنکھ نما پتے دیکھنے والے کی آنکھوں کو نہایت خوبصورت اور خوشنما تاثر دیتے ہیں۔ کھجور کی پکی ہوئی تیار شدہ فصل کو قداور درختوں سے اتارنا بھی ایک اچھا خاصا مشکل اور کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، جو وقفے سے تقریباً 1 مہینے تک جاری رہتا ہے۔ کھجور کے درخت کی نمایاں خصوصیات میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ درخت کئی سال کا ہو جانے کے باوجود بآسانی اکھاڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ جلد ہی نئی جگہ پر اپنی جڑیں مضبوط کر کے پروان چڑھنے لگتا۔ موسموں کی شدت اور تپش اس کو جھلسا نہیں پاتی، بلکہ اس کے پھل اس حدت اور تپش سے پک کر اور زیادہ شیریں ہو جاتے ہیں۔ موسم کی سختیوں کو جھیل کر بھی یہ ثابت قدم رہتا ہے، اور ہر سرد و گرم برداشت کر کے بھی پھلوں کی شکل میں صرف خیر بانٹنے کا سبب بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے، یعنی مومن بھی کھجور کے درخت کی طرح باہمت اور مضبوط ہوتا ہے۔ نامساعد حالات مومن پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ سختیوں اور شدتوں کے باوجود مومن کے ارادے متزلزل نہیں ہوتے۔ کسی نئی جگہ قدم جمانا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ مشکلات اور سختیاں اس کو شکست خوردہ کرنے کی بجائے سونے سے کندن بنا دیتی ہیں، اور وہ کھجور کے درخت کی طرح ہر حال میں خیر پھیلانے اور خیر بانٹنے کا ہی سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ خیر پھیلانے اور خیر بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی بات پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ دعائے شافی کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔